ناظرین، کل سیدہ راولپنڈی میں وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ پرائم منسٹر صاحب، بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے کل سے ویڈیو آنے کے بعد سے۔ یہ ویڈیو پہلے کہاں پر تھی؟ کچھ ٹائمنگ کے اوپر بڑا اعتراض کر رہے ہیں اپوزیشن جماعتیں کہ یہ پہلے کہیں پر تھی اور اب اچانک سے آ گئی، اور دوسرا یہ بھی شو کیا جا رہا ہے کہ شاید ایسے موقع پر ریلیز کر کے اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید فردر کیا ایکشن ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ کا کامنٹ ہے اس ویڈیو پہ؟ پہلی چیز تو مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی یہ سوال کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تو ایک سوال کرنا چاہیے کہ کیا یہاں سیاستدانوں کے ضمیروں کا سودا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سوال تو یہ ہے، کیا پیسہ چلتا ہے لوگوں کے ضمیر خریدنے پہ، رشوتیں دینے پہ؟ اور وہ لوگ جو کہ ملک کی لیڈرشپ ہے، یعنی آپ کے ایم پیز اور یہ جو آپ کے سینیٹرز ہیں، یہ ملک کی لیڈرشپ ہے، تو جو رشوت دے کے سینیٹر بنتا ہے اور وہ جو ایم پیز اپنے ضمیر بیچتے ہیں، یعنی سوال تو یہ ہے سب سے بڑا۔ اور پہلے اگر یہ سوال اگر لوگ پوچھیں کہ یہ کیا ابھی ہوا ہے؟ یہ 30 سال سے ہو رہا ہے، اس میں سب کو پیسہ ملتا ہے اور لیڈرشپ کو پیسہ ملتا ہے۔ اور مجھے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ مجھے خود پیسے کی آفر آئی ہوئی ہے۔ مجھے پہلے 5 سال پہلے جب ہمارا سینٹ کا الیکشن تھا، انہوں نے ہمیں پیسے کی آفر کی، تب مجھے پتا چلا کہ یہ تو اوپر یہ کیوں نہیں، جب ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے، انہوں نے کیوں نہیں کوشش کی چینج کرنے کی؟ کیونکہ یہ خود پیسے بناتے ہیں اس میں سے۔ اور یہ جو ساری ہماری جمہوریت کی نفی ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ پیسے بنا کے دے کے سینیٹر بن جائیں؟ اور یہ کون سے ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جو کہ پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچیں؟ تو یہ تو جمہوریت کی نفی ہو گئی۔ اور یہ سوال پوچھنا کہ ویڈیو میرے پاس اگر یہ ویڈیو ہوتی تو وہ جو ہم نے 20 لوگ نکالے تھے، انہوں نے 2 نے تو میرے پہ کیسز کیے ہوتے، میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو لے جاتا اگر میرے پاس ہوتی؟ ہمارا وکیل جو 2 سال سے جب جا رہا ہے عدالت میں، تو وہ ویڈیو دکھا دیتا، کیس ہی ختم ہو جاتا اگر میرے پاس یہ ہوتی پہلے۔ سوال یہ نہیں ہے، پھر سے میں کہتا ہوں، ان لوگوں نے یہ چور جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کے اندر یہ جو سارے اپنی چوری بچانے کے لیے یونین بنی ہوئی ہے، ان ساروں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کو پتا تھا 30 سال سے، تو میں تو بعد میں آیا ہوں، 30 سال سے آپ کی پارٹی پاور میں ہے، کیوں نہیں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چیزوں کو چھپانے پہ بلیو نہیں کرتے، ساری رپورٹیں آپ منظر عام پہ لے آتے ہیں۔ یہ آپ کئی دفعہ فرما چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ مجھے آفر ہوئی تھی ماضی میں، تو آج یہ بتا دیں کہ وہ آفر کس نے کی تھی، کون سی سیاسی جماعت تھی، کون سا فرد تھا، تاکہ اس کا بھی چہرہ سب کے سامنے آیا جو آپ کے پاس گیا اور پیسے لے کے آفر کی کہ سینٹ کی سیٹیں بیچی جا سکتی ہیں، خریدی جا سکتی ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے آفر نہیں کی، کئی لوگوں نے آفرز بھجوائی کہ اگر آپ ہمیں اس سینٹ کی سیٹ دے دیں تو ہم اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ شوکت خان ہمیں دے دیں، اس طرح کی آفرز ہوتی ہے۔ ایک منٹ سن لیں، دیکھیں، ایک نے نہیں دی، کئیوں نے دی ہیں، اور یہ مجھے نہیں ملتی، میرے اور لوگوں کو جو اور میرے مثلا جو سمجھتے ہیں نا پارلیمنٹری بورڈ میں ہیں، ان کو بھی لوگ پیسے آفر کرتے ہیں کہ جناب اگر سینیٹر بنا دیتی تھی۔ اس وقت بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے، کہ ایک سینیٹر بننے کے لیے تقریباً 50 سے 70 کروڑ روپے وہ خرچ کریں گے بننے کے لیے۔ تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا بلوچستان کی، وہ جو اتنا پیسہ خرچ کرے گا وہ کوئی حاتم تائی تو نہیں ہے، وہ آ کے پیسہ بنائے گا، تو پیسہ کس سے بنائے گا؟ پاکستانی عوام کی کھال کھینچے گا، پاکستان کا خون چوسے گا، اس طرح ہی پیسہ، کوئی وہ 70 کروڑ روپیہ کوئی 50 کروڑ روپے ایسے تو نہیں خرچ کرتا۔ پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے جس قادر نے ویڈیو کا ذکر کیا، سر اس میں جنہوں نے پیسہ لیا، جنہوں نے دیا، وہ تو سامنے آ گئے، اس کے نتیجے میں جو سینیٹرز منتخب ہوئے، آپ نے تو کل کارروائی کی اور اپنے وزیر قانون کو آپ نے ہٹا دیا، لیکن اس کے نتیجے میں جو سینیٹرز منتخب ہوئے، آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف آرٹیکل 62-63 کی کارروائی کرنی چاہیے؟ اور ساتھ ہی سر اس ویڈیو کے آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے آپ کو ان سے سیاست سیکھنے کا مشورہ دیا، اس پر بھی کامنٹ کرتے سر۔ دیکھیں، اس میں جو
یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے دونوں مین پارٹیز کی اور فضل الرحمان، یہ سب کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے، اور فضل الرحمان تو سب سے زیادہ پیسہ بنایا اس نے. اس کی پارٹی میں تو وہ سینیٹر بن گئے جو JUI میں نہیں تھے، وہ باہر سے آ کے سینیٹر بن جاتے. کیسے بنتے ہیں؟ سوال تو ان کے اوپر کرنا چاہیے. اور دیکھیں اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سینٹ الیکشن آ رہا ہے. اب کیا ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ پیسے کی پوری ایک سیاستدانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے، ریٹس فکس ہو رہے ہیں، تو کیا ہم نے اسی سسٹم کے تحت الیکشن کروانا ہے؟ جب یہ دونوں پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں واضح کہا تھا، ان کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. پچھلی باری یہ نون لیگ نے بار کہا کہ جب اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، میں نے تائید کی نون لیگ کہ ہاں جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. آج یہ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں. جب پتہ ہے اب اصل ایشو یہ ہے سینٹ الیکشن، بعد میں تو تفتیش کرتے رہیں. ایشو یہ ہے کہ کیا سینٹ الیکشن ہم نے اسی کرپٹ سسٹم کے ذریعے لڑنا ہے یا ٹرانسپیرنسی لے کے آنی؟ یہ سارا ایشو ہے بس. اچھا پرائم منسٹر صاحب، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کل بھی کیبنٹ نے گندم اور چینی امپورٹ کرنے کی بات کی ہے اور اس کی اجازت بھی دی ہے. زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں کھانے پینے کی. ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کنسٹرکشن کے اوپر آپ نے پورا زور لگایا، اس کے نتائج تو سامنے آئے، لیکن اب زراعت کے اوپر بھی آپ میٹنگز کر رہے ہیں. سر ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھیں اتنی مہنگائی کیوں ہوئی؟ سر یہ اس حوالے سے ذرا عوام کے جو خدشات ہیں اس پر ذرا جواب دیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جب روپیہ گرتا ہے، جب ڈالر کے منسبت روپیہ گرتا ہے تو وہ مہنگائی بڑھنی ہوتی ہے. کیوں؟ ساری چیزیں جو باہر سے آپ آتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. جب پیپلز پارٹی آئی 2008 میں تو تب روپیہ گرا، تب 25% روپیہ گرا، 25% تک مہنگائی چلی گئی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں 2008-9 میں آج سے بہت زیادہ مہنگائی ہوئی کیونکہ روپیہ گرا تھا 25%. ہماری باری 24.5% روپیہ گرا جب ہم آئے. اور وہ روپیہ کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ جب آپ کی امپورٹس اوپر چلی جاتی ہیں، ایکسپورٹس نیچے چلی جاتی ہیں، ڈالر زیادہ ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں بجائے اندر آنے کے، روپیہ گر جاتا ہے. روپے کی ڈالر کی شارٹیج ہوتی ہے، وہ ڈالر اوپر روپیہ نیچے. جب روپیہ نیچے گرتا ہے، تیل مہنگا، تیل مہنگے کے مطلب ساری ٹرانسپورٹ مہنگی، اس کا مطلب بجلی مہنگی، آدھی بجلی تیل سے بنتی ہے، گیس آدھی گیس باہر سے امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی. اس کے بعد دالیں مہنگی، 70% دالیں باہر سے آتی ہے وہ مہنگی، گھی وہ باہر سے آتا ہے گھی مہنگا. اور پھر جب باہر کی قیمتیں بڑھتی ہیں پھر مہنگی، پٹرول کی قیمت بڑھے پھر مہنگی. یعنی جو مہنگائی ہے، اگر آپ کا آج اللہ کرے ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو جائیں، جو بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، اور ہم امپورٹس سے زیادہ ایکسپورٹ شروع کر دیں تو ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا، مہنگائی کم ہو جائے گی. سو یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑی وجہ. دوسری وجہ بدقسمتی سے یہ تھی کہ ہماری 2 بارشیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے غلط ٹائم پہ آ گئی. تو جو ہماری گندم ہونی تھی اچھی بلی، وہ ہماری بارانی گندم کم ہوئی. تو جب اس کی کم ہوئی تو امپورٹ کرنی پڑ گئی. اچھا خان صاحب، ایک تو ویڈیو آنے سے آپ کے موقف کی تائید ہو گئی کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے وہ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ انٹیکٹ نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ جو ہے اوپن بیلٹ سے انتخاب کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈلی لا منسٹر کو سیک کر دیا، جو باقی لوگوں کے نام آ رہے ہیں جس طرح پرویز کھٹک صاحب، اور کہا گیا کہ وہاں پر اسپیکر ہاؤس کے اندر سارا معاملہ ہوا، تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کا پلان ہے؟ ان کا کلیم ہے. دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ جی ہمارے ممبر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، یہ ایشو نہیں ہے. میں 5 سال پہلے تو میرے ممبر آ نہیں جا رہے تھے، میں تو 5 سال سے لگا ہوں اوپن بیلٹ کی. میں تو جب یہ نون لیگ نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، میں نے تو تب تائید کی ان کی. تو یہ تو اب سے نہیں میں کہہ رہا. جب سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کی ووٹ 30 سال سے سب کو پتا ہے کہ ووٹ بکتی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں چینج کرنے کی کوشش کی. اور پھر یہ جو کہنا کہ ہمارے ممبر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یہ یاد رکھیں گورنمنٹ کے لیے زیادہ آسان ہے. ہمارے لیے اپنی جتنے ہماری سیٹیں ہیں ان سے زیادہ ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے. اس لیے تو گورنمنٹ میں آ کے کوئی بدلتا نہیں ہے، باہر کہتا ہے گورنمنٹ میں آ کے نہیں کرتے. ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، جبکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی لوگ روئیں گے جبکہ دیکھیں جی تحریک انصاف کی سیٹ سے زیادہ مل گئے ہمیں سینیٹرز.
یہ لوگ روئیں گے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں. ہم ایک ملک میں چینج لے کے آ رہے ہیں کہ جب کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے, جب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کرپٹ ہوگی, تو کیا تھانے دار اور پٹواری ٹھیک ہو جائے گا؟ سر, لائٹر موڈ کے اندر سیاسی باتیں ہو گئیں. آپ کے سیاسی فالوورز کے علاوہ کرکٹ کے فالوورز بھی بہت ہیں. 18 سال بعد ساؤتھ افریقہ کو ہم نے راولپنڈی میں سر شکست دی. ٹیم پورا سال بہت ساری کرکٹ اس سے کھیلنی ہے. سر کوئی توجہ دے رہے ہیں سر؟ معیشت کے اوپر بھی آپ کو اپڈیٹس ملتی ہوں گی, کرکٹ کے اوپر بھی اپڈیٹس ملتی ہوں گی, تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ سر بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ پورا سال پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کرکٹ ہے. دیکھیں, سچ آپ کو بتاؤں تو مجھے کرکٹ کے اوپر کوئی زیادہ ٹائم نہیں, بلکہ میں نے میچ بھی نہیں دیکھا. مبارک تو ٹیم کو دیتا ہوں, لیکن مجھے میچ دیکھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جو بنیادی سٹرکچر ہے پاکستان کرکٹ کا وہ ٹھیک کر لیا. جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ علاقائی کرکٹ ہونی چاہیے, یہ ٹھیک ہو گئی. اب اس میں سے وہ پاکستانی ٹیمیں بنیں گی جو کہ ورلڈ بیٹرز ہوں گی. ابھی تک ہم اچھی ٹیم ہے, ہم ورلڈ بیٹنگ ٹیم نہیں بن سکے ابھی تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بنیادی کرکٹ سٹرکچر تھا وہ غلط تھا. ہندوستان نے اپنا سٹرکچر ٹھیک کر لیا ہے. ہندوستان ایک دنیا کی بہترین ٹیم بنتی جا رہی ہے. ہمارا سٹرکچر کیونکہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارا ٹیلنٹ زیادہ ہے, میرے ہندوستان سے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یہاں, لیکن ہم جو ہمیں جس طرح کی پرفارمنس دینی چاہیے وہ ہم نہیں دے سکتے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ ٹھیک کریں. وہ انہوں نے ٹھیک کر لیا. اب اس کے اوپر بلڈ کریں گے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, جو ٹیلنٹ پالش ہونے میں 2-3 سال لگتے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہماری ٹیم ورلڈ بیٹنگ. ناظرین, کلر سیدہ راولپنڈی میں وزیراعظم عمران خان میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ پیسہ لگا کر بننے والا سینیٹر پیسے نہ بنائے. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.